बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम। बेहतरीन इंसान और बाकमाल अदाकार बेमिसाल सदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन की नमाज जनाजा डिफेंस फेज़ 8 में आयशा मस्जिद में अदा कर दी गई। मरहूम की रिहाइशगाह पर इसाले सवाब के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखें, टीवी के मशहूर मारूफ अदाकार ही हैं। टीवी की एक मारूफ अदाकारा ज़ेबा शहनाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुबह सवेरे से ही जब उनकी इंतकाल की खबर आई तो वो यहाँ पर मौजूद थी और यकीनन इनकी आंखें भी हमें अश्कबार दिखाई देती हैं। और मरहूम तलत हुसैन के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी रही, क्योंकि इन्होंने बेशुमार उनके साथ ड्रामों में काम किया। इसके अलावा एक आर्टिस्ट का जो आपस में एक रिलेशन बन जाता है इंडस्ट्री से मुतल्लिक, वो भी इनका बहुत आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा था। आपा, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस हुआ, मरहूम तलत हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाया। आपा क्या कहना चाहेंगी, एक बहुत बड़ा नाम हमसे जुदा हो गया, क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा, मैंने काम नहीं किया ज़्यादा उनके साथ, लेकिन मेरा उनके साथ आउटडोर प्रोग्राम जैसे मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, बहुत ज़्यादा उनसे वास्ता इस तरह भी रहा। ड्रामा एक दो किए, ज़्यादा नहीं किए, लेकिन थिएटर किया उनके साथ। मुल्क से बाहर गए तो कहते हैं ना, एक बाउंडिंग हो जाती है। जब आप बाहर जाते हो तो और अच्छा पता चलता है इंसान के बारे में। तलत भाई बहुत शफीक बंदा था और ऐसा लगता है कि वो पैदा इंडिया हुए लेकिन पाकिस्तान के लिए पैदा हुए थे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया और पाकिस्तान ही में खुदा हाफिज़ करके चले गए। आप देखें, फ़ख्र था इस मुल्क का। वो पाकिस्तान का ऐसा बेटा था जिसने हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड सब जगह काम किया और उन्होंने सोचा नहीं था वो एक्टर बने, लेकिन वो एक्टर बन गए। ये भी देखिए कैसी बात है। वो काम जॉब करने के हक़ में नहीं थे, लेकिन कई जगह उनको जॉब की ऑफ़र होती थी तो मना कर देते थे। एक दफ़ा हमसे कहने लगे कि अगर मुझे जॉब करनी होती तो तारिक अज़ीज़ कभी पाकिस्तान का पहला अनाउंसर ना बनता, मैं बनती, क्योंकि मुझे जॉब की ऑफ़र हुई थी। अभी 1 महीना पहले मैं आई थी इनके पास, तो हम आते रहते थे, ज़रा अलग सलग होती थी, खैरियत पूछते थे। तो वो एक अच्छा उनके साथ हमारा जस्टर रहा। अगर मेरे पास वो होगा तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगी जो हमने उनसे बातें की। और मैंने उनको 50-50 के कुछ आइटम सुनाए थे जिस पर वो रिस्पॉन्स कर रहे थे। लोग कहते हैं ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे, वो रिस्पॉन्स कर रहे थे। उन्होंने पहचाना भी, वो इन्जॉय भी कर रहे थे। बेटा, बात ये है कि देखें, मैं अगर आप पब्लिक को कहेंगे या लोगों से या आर्टिस्ट साथियों से इतना कहूँगी कि जब कोई थोड़ा सा गोशा नशीन हो जाता है या बीमार हो जाता है आर्टिस्ट, तो यार उसको मिलो जाके, उसकी खैरियत पूछो, उसके फूल लिए ले जाओ, उससे बातें करो, उसको तन्हा ना छोड़ो। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मुर्दा परस्त कौम है हम लोग। जब मर जाते हैं तो फिर सारा दिन उसके गाने बजते रहेंगे, वो चला गया छोड़ के। जब वो था तो उसको क्यों अकेला छोड़ा जाता है? जब वो अकेला ना रहे, जब वो है ना, तो उससे जाएं, मिलें, उसके घर पे जाएं, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करें, कोई चीज़ ले जाएं, कोई बात करें उनसे, आधा घंटा, पौना घंटा टाइम दें। ज़िंदा लोगों को ज़िंदा तो रहने दें ना, उनको उसी वक्त आप मुर्दा समझ के छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादती है। ये मैं अपने उन लोगों से भी कहूँगी जिनके रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं, आप उनको छोड़ देते हो। नहीं, आप जाओ। आपको पता है, जब आप किसी की तीमारदारी के लिए जाते हो तो अल्लाह पाक परवरदिगार के फ़रिश्ते आपके साथ रवाना होते हैं उस तीमारदारी में। आपको कितना बड़ा एजाज़ मिलता है। तो किसी को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे भाई यही शिकवा है कि जो हमारे फ़नकार बीमार हैं, हम फ़नकार साथियों को चाहिए और जैसे कि जाएँ, उनकी खैरियत पूछें, उनसे थोड़ी बातें करें, उनका दिल को लिभाएंगे। टाइम तो सबका आएगा, हम सब चले जाएंगे, रहेगा कोई भी नहीं। तो आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत की है ना, उसमें एक हिदायत है कि बीमारों का खैरियत ज़रूर पूछो। अगर तबीयत ख़राब है, उसको एहसास ना होने दो कि वो बीमार है, उससे मिलो, उससे बातें करो, बस ये। उससे मिलो, उसका एहसास करो, उसके साथ हमदर्दी जो है वो जताओ। बड़ी खूबसूरत सी बात अदाकारा ज़ेबा शहनाज ने की और ये हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि हम अपने अदाकारों की उस लिहाज से
खिदमत नहीं करते या उस लिहाज से हम उनसे बात नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते जिस वक्त उनको हकीकी मायनों में, असल मायनों में हमारी ज़रूरत होती है। और यही वो शिकवे शिकायत हैं तमाम तर सीनियर आर्टिस्ट को, जैसे कि ज़ेबा आपा ने इस वक्त फरमाया कि शहरियों से शिकायत है कि जब उम्र के इस हिस्से में आपके अपने अदाकार पहुंच जाते हैं तो आप उनकी खैरियत को दरियाफ़्त करने के लिए उनके पास मौजूद नहीं होते। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट, हमारा जो आर्टिस्ट होता है ना, वो एक बहुत नरम और एक बहुत खूबसूरत सा दिल रखता है, लेकिन हमारा आर्टिस्ट माशरे की अक्कासी तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो माशरे की गहरी जो सोच है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपना लेता है, अपने अंदर समा लेता है। और यही शिकवे शिकायतें जो हैं वो फिर आगे जाकर हमें देखने को नज़र आती है। इस वक्त की भी ताज़ा तरीन यहाँ पर सूरत हाल यही है कि यहाँ पर शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो शुरका हैं उनके साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन फरहान आबिद से ये गुजारिश करूँगा कि अदाकारा सानिया सईद जो है वो भी पीछे मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन फरहान आबिद उनको यहाँ पर लेकर आ सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़ेबा आपा से आपकी मज़ीद बात करवाते हैं। ज़ेबा आपा, आपने बात की इसके हवाले से, मुझे बताएं वैसे तलत हुसैन के साथ कोई ऐसी याद या ऐसा कोई वाक़या जो कि आपके साथ उनका बहुत अच्छा गुजरा हो? बाय नेचर वो कैसे थे आपकी नज़र? यार बहुत प्यारे थे, बस थोड़ा उनसे फ्री होना पड़ता था। वैसे बड़े लगता था कि बड़े मगरूर हैं, बड़े सख्त हैं, ऐसा नहीं था। बस थोड़ा ये था, उनसे ज़बरदस्ती फ्री होना ज़रूरी था। मैंने उनके साथ एक थिएटर किया था, वो थिएटर में वो जिन बने हुए थे और मैं उस घर में रहने वाली एक खातून होती हूँ। तो तलत भाई की एक प्रॉब्लम थी, उनको स्क्रिप्ट याद करने में मुश्किल होती थी, तो उन्होंने ना पीछे दीवार पे अपनी कुछ लाइनें लिख दी थी। तो जब वो मुझसे बात कर रहे थे एज ए जिन, तो मैं, चूँकि मेरा करैक्टर ऐसा था कि मैं उस घर में मालकन हूँ, रहती हूँ और वहाँ जिन्नात का डेरा है, जिन्नात आते हैं और जिन्नात मेरे से बात करते हैं। तो तलत भाई एक जिन थे, वो मुझसे जब बात करते करते पीछे चले जाते थे तो मैं कहती थी तू वहाँ से अपनी पुप्पी से कुछ पूछ रहा है तो वो मुझे याद है, वो हंस पड़े थे। मैंने कहा अरे जिन हंसते भी हैं, तो बस वो एक्सटेम्पोर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वैसे वाक़यात होते थे। हाँ, बड़ी वैसे नेचर वाइज वो किस तरीके के थे? बहुत संजीदा शख्सियत के इंसान थे। देखो बेटा, वो बहुत पढ़े लिखे ख़ानदान के पढ़े लिखे बंदे। उन्होंने हमें बताया था कि वो जब बरतानिया में थे तो उनको एक नौकरी मिली थी सिनेमा में, जो है ना बाहर खड़े होने वाली, वो कोई पता नहीं हॉल के बाहर टिकट काट के जो अंदर भेजते हैं लोग। तो वो जो सिनेमा का मालिक था, वो जब उनके सामने उन्होंने इंग्लिश बोली तो वो हैरान रह गया। उसने कहा वेयर फ्रॉम यू? तो उन्होंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो इतना हैरान हुआ, कहने लगा नहीं आप ये जॉब अब नहीं करेंगे, अब आपको मैं अंदर एक और बड़ी अहम ऑफिस की जॉब देता हूँ। तो उनको अंदर एक तरक्की हो गई उनकी। तो कहने का मतलब ये कि तलत भाई बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, फजूल लोगों के साथ ना बैठते थे, ना फजूल वक्त ज़ाया करते थे। और जब वो कहीं से हमारे साथ उठते थे तो हमें कोई अच्छी बात सिखा के वहाँ से उठते थे। वो मतलब एक ऐसी रोशनी थे जिस रोशनी को वो दूसरों को तकसीम करना जानते थे। वो अपने छोटों को देखते थे, अगर वो टैलेंटेड है तो उसकी बहुत मदद करते थे। तो हम लोगों को बड़ा फ्री हैंड देते थे जब हम उनके साथ काम करते थे, क्योंकि हम तो जूनियर थे बहुत। तो एक मैंने उनके साथ इस्लामाबाद में भी थिएटर किया था, वो PIA आर्ट्स एकेडमी का थिएटर था। तो उसमें ये था कि मेरा रोल जो है बहुत लंबा रोल था, तो मैं बार बार जो है, मैं उस वक्त इतना ज़्यादा मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया हुआ था और मेरे लिए बड़ी बहुत एहसास की बात थी कि यार तलत हुसैन के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था। तो मैंने उनसे ना एक्साइटमेंट में 2-3 दफ़ा जाके ऑटोग्राफ लिया, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। कहने लगे बात सुनो, ये तुम बार बार ऑटोग्राफ क्यों ले रही हो? तो मैं उस वक्त भी बहुत मतलब जवाब देने वाली, मैंने कहा सर मैं ईद मुबारक का कार्ड बनाऊँगी। बहुत पड़े थे, कहने ऐसी बोर्ड ने फ़ौरन जवाब भी दे दिया। फिर वहाँ जो था ना, सब ज़ियाउद्दीन साहब थे और सारे, महमूद अली साहब, काजी वाजिद साहब और सुबहानी अकबर साहब, बड़े ये हमारे वो लेजेंड हैं जो पाकिस्तान का नाम थे थिएटर और फिल्म और TV की दुनिया के बड़े बड़े लोग। तो हम तो बिल्कुल एक स्टूडेंट थे और हम उसमें आ गए थे। ज़िया साहब ने सेलेक्ट किया था कि मैं अपने स्कूल में जो है बहुत अच्छी तकरीर किया करती थी, तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी।
پھر میری بہن میرے ساتھ آتی تھی, اسے بھی انہوں نے سلیکٹ کر لیا, اور ہم دونوں نے اپنے ابا سے بڑی مشکل سے اجازت لے کے ہم اسلام آباد گئے تھے, اور اسلام آباد میں تمام آرٹسٹوں کے, ہم آرٹسٹ نہیں تھے, ہم اسٹوڈنٹ تھے, اور اب ان کے ساتھ تو ہماری موجیں لگی ہوئی تھی. بڑا اچھا لگتا تھا ہمیں کہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہمارے, ہم ان کو قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. ان کی زوجہ کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسی ہے؟ بہت اچھی خاتون, بہت نفیس, بہت پیاری. کراچی یونیورسٹی میں وہ دس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں, اور اتنی پیاری, اتنی تمیز و اخلاق والی. ان کی بیٹی, ان کی فیملی, یہ وہ فیملیاں ہیں جن سے مل کے دل کو سکون ہوتا ہے, اور ہم جن سے مل کے فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں, یہ ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں. فنکار گھرانوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فنکاروں کے جو گھرانے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے آرٹسٹ, ٹھیک ہے نا, اور نہ تعاون کرتے ہیں. لیکن جہاں بیٹا آپ نے دیکھا, جہاں جیسے اب میری فیملی نے میرا سپورٹ کی تو میں ایک اچھی آرٹسٹ بن سکی. فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. تو بھابھی ایک بہت پیار کرنے والی, اور بھابھی نے جتنی خدمت کی ہے آخری وقت میں طلعت بھائی کی, شاید میرا خیال ہے وہ ان کی دوست بھی تھی, وہ ان کی ماں بھی تھیں, وہ ان کی بیوی بھی تھیں. انہوں نے سارے پارٹ انجام دیے, حالانکہ وہ خود بھی بیچاری کمزور ہو گئی تھی, اور ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا طلعت بھائی کا, لیکن وہ سنبھالتی تھی ماشاءاللہ سے. اور آخر تک میں ابھی کوئی تقریباً میرا خیال ہے 15-20 دن پہلے جو ہے میں ان سے ملی تھی آ کے, تو میں وہ بتاؤں گی. ہم لوگوں نے ان کو 50-50 کے جو کھا کے سنائے, تو وہاں بھی وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, انجوائے کر رہی تھیں اور خوش تھیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آج طلعت بہت خوش ہیں. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان اس میں تعاون کرے, ملے, بیوی گھر یہی ہوتا ہے, ساتھ دے. اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک بہت اہم شخصیت ہے, جا کے ان کو پکڑو اور فائدہ اٹھاؤ. وہ لاہور سے آئی ہوئی ہیں, نادیہ جمیل کو بالکل لائیو آپ ان کو روکیں اور بلائیں انہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ ہم سے بات کر رہی تھیں, یہ ہمارے لیے بہت باعث شرف ہے, باعث مسرت ہے. آپ کی جو وابستگی ان کے ساتھ رہی, مرحوم طلعت حسین صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی ایک زیبا شہناز آپا کی بڑی گہری جو ہے دلچسپی تھی. کہہ سکتے دلچسپی اس لحاظ سے, کام کے لحاظ سے, کہ بہت اچھے جو کام تھا اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے سر انجام دیا ہے. کیونکہ یہاں پر بہت ہی بڑا نام تھے, سماجی اور سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری وہ ساری ہے. شوبز انڈسٹری سے وابستہ ایک اور بہت بڑا نام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ. طلعت حسین خالق حقیقی سے جا ملے, آج آپ نے یہاں پر اظہار تعزیت بھی کی ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو خلا ہے, کیا وہ کبھی پوری کی جا سکتی ہے؟ طلعت انکل ایک ایسا سرمایہ ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ میری دعا ہے اس ملک کے لیے کہ ان کے اس سرمایہ کا گئے ہیں ہمارے ساتھ, اس کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ رہے. اور یقیناً میں نے اپنا پہلا سیریل کیا تھا ان کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے جس طرح ایک بچے کو انگلی سے ہاتھ پکڑ کے کوئی چلنا سکھاتا ہے, انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیمرے کے سامنے خود اعتمادی کیا ہوتی ہے. میں تو رو پڑتی تھی ڈائریکٹر کے ڈانٹ سے. اور موریشس میں ہم نے شوٹ کیا تھا, وہ 1990s میں. ان کی خاموشیاں, ان کا صبر, ان کا تحمل, ان کی آواز, وہ سارے سبق میرے دل میں ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں اگلی جنریشن کو, اپنی اولاد کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ شیئر کرا سکوں جو انہوں نے مجھے سکھایا. لیکن ان کا سرمایہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان کا فن ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس خلا کو ان کا سرمایہ ہمیشہ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اور سرمایہ یقیناً ان کی خلا کو پورا اور کرے اللہ گا. بس یہ میری بہت یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت کا سب سے اونچا درجہ دے, اور ان کو بس ان کے لیے صرف آسانیاں ہوں, اور تزئین کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, آنٹی کے لیے آسانیاں ہوں. بہت امیزنگ فیملی ہے یہ. بس بہت عزیزی فیملی, اور یقیناً ان کی جو خلا ہے, ان کی جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں, وہ ان کی خلا کو جو ہے پورا کرے گی. آپ کی ویسے وابستگی جب بھی پلے میں رہی یا ان کے ساتھ ڈرامہ سیریز میں رہی, تو بائی نیچر کیسے تھے وہ؟ میں شروع میں بہت ڈرتی تھی, بہت زیادہ ڈرتی تھی. میری تو آواز بند ہو جاتی تھی. اور طلعت انکل ایسے تھے, بس ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان کی خاموشی ہی سمجھا دیتی تھی, ایک خاص قسم کی خاموشی, کہ ان کی باؤنڈریز
ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. لیکن وہ بہت نرم دل ہے, بہت نرم دل. جب مجھے کینسر ہوا انہوں نے مجھے فون کیا, حوصلہ دیا, جلدی جلدی واپس آنے کو کہا. میں کیمبرج میں تھی, اتنے پیار سے انہوں نے مجھ سے بات کی, وہ ٹائم نکالا انہوں نے میرے لیے. بہت بہت نرم دل اور کائنڈ آدمی تھے, اور محبت سے بھرے ہوئے تھے اپنی کلا کے لیے, اپنے ارد گرد کے کولیگس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. ہی واز جسٹ مین فل آف لو اینڈ جینیس آف ہز ٹائم. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے الفاظ جو ہیں بہت کم پڑ جاتے ہیں جب ایسی سچویشن کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ کا ذہن پہلے سے بنا ہو نا کسی سے متعلق کہ کسی کی طبیعت بہت ہی خراب ہے, اور آپ کا ذہن پہلے سے بن جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ اگر ایک دم ہی ان کے حوالے سے کوئی بات جو ہے آپ کی سماعت تک پہنچے کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو یا آپ کو توقع بھی نہ ہو کہ ان کی وہ جو ہے نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتی, وہ نکل گئی. فن اداکاری کا ایک عہد تمام بہترین انسان اور باکمال اداکار طلعت حسین کراچی میں انتقال کر کے. طلعت حسین طویل عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. اداکار طلعت حسین کا جسد خاکی ان کی رہائشگاہ سے مسجد اقصی روانہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں فن اداکاری کا ایک عہد تمام بہترین انسان اور باکمال اداکار طلعت حسین کراچی میں انتقال کر کے. ہاں جی بالکل. دیکھیں ابھی بھی میں اس وقت یہاں پر مرحوم طلعت حسین پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی بڑے ایک اداکار ہیں, بہت ہی ایک نامی گرامی شخصیت ہے. تو ان کی ابھی رہائشگاہ پہ موجود ہوں, اور جہاں پر ابھی بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, فنون لطیفہ سے وابستہ جو شخصیات ہیں یا سیاسی اور دیگر جو شخصیات ہیں, ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری و ساری ہے. اداکارہ نادیہ جمیل یہاں پر آئیں, اس کے علاوہ اداکارہ ثانیہ سعید جو ہے وہ بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, مرحوم کے سال و ثواب کے لیے یہاں پر دعائیں کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اداکارہ زیبا شہناز جو ہیں صبح سویرے سے ہی یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اداکارہ ہنا بیات, روبینہ اشرف, بہروز سنزباری اور فنون لطیفہ آرٹسٹ انڈسٹری سے متعلق جو دیگر شخصیات ہیں وہ یقیناً یہاں پر وقفے سے ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے جاری و ساری ہے. طلعت حسین پھیپھڑے کے عارضے میں مبتلا تھے اور بہت ہی بڑی شخصیت تھے, پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بہت ہی بڑا نام تھے. اور بدستور جب کہا اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی بہت سی خدمات ہیں فنون لطیفہ میں. ان کی بہت بڑی ایک ڈیڈیکیشن تھی, بہت بڑا ایک کام تھا, بہت بڑا ایک نام تھا, جس کی وجہ سے آج جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بہت ہی زندہ دل انسان تھے, بہت محبت خلوص والے انسان تھے. اور ان کی اصال و ثواب کے لیے ان کی رہائش گاہ پر ابھی بھی جو شہری ہیں وہ ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری وہ ساری ہے. یہاں پر شہری آ رہے ہیں, ان کے اصال و ثواب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہاں پر قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے, فاتحہ خوانی بھی کی جا رہی ہے. اداکارہ زیبا شہناز سے دوبارہ سے آپ کی بات کروانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ صبح سویرے سے ہی یہاں پر موجود ہیں, اور ان کی ہمت کو سلام ہے کہ اتنی گرمی کے باوجود یہ یہاں پر اس تمبو کے نیچے جو ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ انسان کی محبت ہے جس کی وجہ سے جو ان جیسے جو بڑے آرٹسٹ ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود رہیں. زیب آپ طلعت حسین پاکستانی انڈسٹری کا بڑا نام, کیا کہیں گی جو نئے یوتھ ہیں ان کے لیے کتنی بڑی مشعل راہ ہو سکتے ہیں؟ بیٹا وہ تو پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. جیسے انڈیا میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے پروگرام دکھا کے لوگ سیکھتے ہیں, ہمارے بہت سے پروگرام, وہ تو ہمارا پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھا, ایک استاد تھے. اگر گوگل پہ جا کے آپ ان کے کام نکالو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کتنے کام ہیں. ہم لوگوں کی بدنصیبی پتہ ہے کیا ہوتی ہے بیٹا, کہ جب ایک آدمی موجود ہوتا ہے اور وہ کام بہت کر سکتا ہے, وہ اتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کو دنیا مان رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے. اس کو کوئی اچھا ادارہ اڈاپٹ کرتا نہیں ہے, اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. میں یہ کہتی ہوں کہ جو فنکار کام کر کے دیکھیں, باہر ملکوں میں جب لوگ ریٹائرمنٹ پہ آتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑے اعزاز سے, بہت بڑے کہ ان سے کام لیتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایوارڈ دے دیں, ایوارڈ کیا کرے گا, ایوارڈ ہمارے گھر میں کیا کھانا دے گا, ہمیں کچھ نہیں. آپ فنکاروں کو جو میرا یعنی آپ ابھی چونکہ آپ میڈیا پہ بات کر رہے ہو تو میں آپ سے بات کرتی ہوں, میں کاش میں طلعت بھائی کے لیے کچھ کر سکتی. میں نے بیٹھی ہوئی ہوں دکھ میں کہ میں پچھتا رہی ہوں کہ میں نے زیادہ وقت کیوں نہیں گزارا آخری وقت میں.
کے ساتھ, کیونکہ وہ رسپانس کر رہے تھے. جب میں نے ان کو 50-50 کا خاکہ سنایا تھا تو وہ رسپانس کر رہے تھے مجھے. بھابھی نے جب پوچھا یہ دوبارہ آئے تو کہنے لگے ضروری ہے. تو یہ دیکھیں نا, وہ ان کو سب دکھ رہا تھا سمجھ. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو سینئر ایکٹر ہیں نا, ان سے حکومت کو چاہیے کوئی ایک ایسا شعبہ بنائیں, اور ایک ایسا جس میں ہمارے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جیسے ابھی ہمیں کہتے ہیں آپ ڈرامے نہیں کر رہے, میں ڈرامے میرے مطابق ڈرامے نہیں مل رہے مجھے, تو میں زبردستی تو نہیں کروں گی نا. میں کسی کو جا کے گردن سے پکڑ کے تو نہیں بولوں گی بھائی مجھے ڈرامہ دو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب میری ضرورت ہوگی, دنیا کو پتہ ہے کہ مجھے کام آتا ہے, تو وہ مجھے خود دیں گے. تو ایسا کوئی ادارہ ہو, ایسی کوئی جگہ ہو, ہم سے لوگ اسٹوڈنٹ کو سکھایا جائے, ہمیں بول کے کہ ہم لوگوں کو وہ جگہ پہ بٹھایا جائے. میرے جیسے بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یہ بھی مجھے آپ لوگوں سے پتہ چلا کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں, تو ہمیں استعمال کریں. ہمیں کیوں گھر میں پڑا رکھ دیا آپ نے؟ جیسے نہیں کتابیں سجا دیتے ہیں, قرآن کو جزدان میں ڈال کے اوپر رکھ دیتے ہیں, جب کوئی مرتا ہے تو قرآن کھولتے ہیں. نہیں, ہم مر گئے, اب ٹی وی پہ سارا دن خبر آئے گی کہ زیبا شہناز مر گئی, ڈھونڈو گے برسوں, پھر کیا فائدہ؟ جب میں زندہ ہوں تو مجھ سے فائدہ اٹھاؤ نا. میں جا کے ویلفیئر کے کام کر رہی ہوں, میں جاتی ہوں لوگوں کی دکھ اور تکلیف میں خود سے جا کے, میں کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتی ہوں, میں جا کے ویلفیئر کے کام کرتی ہوں. میں لوگوں, مجھے کہتے ہیں یہ لاکھوں روپے لے رہی ہوں گی, بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا میں اپنے وقت کو گزار رہی ہوں کہ پاکستان نے مجھے عزت دی, پاکستان نے مجھے نام دیا, پہچان دی. آج میں جو کچھ ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں نا, تو میں پاکستان کے لوگوں کی مدد کروں, پاکستان کے لیے آگے ہوں. وہاں بھی حاسدین کے ٹولے اگر آ جائیں گے تو میں کیا کر سکوں گی؟ میری تو ایک کمزور سی اکیلی ذات ہے نا. اور پھر خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں عورت تو ویسے ہی کمزور کر کے پیچھے کر دیتے ہیں, اور میں وہ خاتون ہوں جو بولتی ہوں نہیں یار, عورت کمزور نہیں ہوتی, بہادر ہوتی ہے. باپ کی سب سے مضبوط بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے, بیٹوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی تو تھی, کائنات کے مالک کی بیٹی تھی, اور اسی کے بچوں نے آج ساری دنیا کو آباد رکھا, اور انہی پہ ختم ہوگا سب. انہی پر ختم ہوا. اور یقیناً عورت کا جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا, بہت ایک اونچا مقام اس لحاظ سے ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. اداکارہ زیبا شہناز کچھ یادیں جو ہیں اداکار طلعت حسین کے ساتھ جو انہوں نے بتائی تھیں, ڈرامہ سیریل 50-50 ایک بہت ہی معروف ڈرامہ سیریل تھا, اور 90s کے زمانے میں جب یہ ڈرامہ جو ہے نشر کیا جاتا تھا تو سڑکوں پر 80s کی زمانے میں, تو یہ جو کراچی کے اور جو دیگر شہروں کی جو سڑکیں تھیں وہ سناٹے میں چلی جاتی تھیں. شہری وہاں سے اپنا کام چھوڑ کر جو ہے 50-50 ڈرامہ دیکھا کرتے تھے. تو وہ 50-50 ڈرامے میں اداکارہ زیبا شہناز اور طلعت حسین جو ہیں وہ بھی موجود تھے. طلعت بھائی نہیں تھے, لیکن یقیناً وہ دیکھتے تو تھے. طلعت بھائی مطلب طلعت حسین دوسروں کو اپریشیٹ بھی بہت کرتے تھے. تو یہ بڑی خوبصورت سی ان کی بات تھی. اور زیبا شہناز نے جیسے کہ بتایا کہ آخری وقتوں پہ جب یہ ان سے ملاقات کے لیے جاتی تھی تو 50-50 کے کچھ لمحات شیئر کرتی تھیں, جس پہ طلعت حسین جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے. بہت قیمتی سرمایہ ہے ان جیسے آرٹسٹ ہمارے معاشرے کے لیے. ایک آرٹسٹ ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے, لیکن ان آرٹسٹوں کی جب یہ ایج ہو جاتی ہے, جب وہ عمر کے اس حصے پہ ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ صرف اور صرف چمکتی دھمکتی شہنائیوں کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن اصل آرٹسٹ ہمارے یہ لوگ ہیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تمام بہت بڑے آرٹسٹ تھے یہ لوگ. بہترین انسان اور باکمال اداکار طلعت حسین کراچی میں انتقال کر گئے. طلعت حسین طویل عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. سید زبیر راشد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.